نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، جیسا کہ ہم حقوق العباد پر بات کر رہے ہیں، آئیے اسی پر آگے گفتگو کرتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کی حاجت روائی کرنا ساری عمر اللہ کی عبادت میں گزارنے کے برابر ہے، اور فرمایا کہ مسلمان کی آنکھ کو روشن کرنے والے کی آنکھیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے روشن کی جائیں گی، اور فرمایا دن رات میں سے ایک لمحہ بھر کے لیے بھی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کو جانا مسجد میں 2 ماہ اعتکاف سے زیادہ افضل تر ہے، چاہے اس کی حاجت پوری ہو یا نہ ہو۔ اور فرمایا کسی غمزدہ کو خوش کرنے یا کسی مظلوم کو رہائی دلانے والے کو اللہ تبارک و تعالی 73 مغفرتیں عطا فرماتا ہے، اور فرمایا مسلمان بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ظالم کی مدد کس طرح کی جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو ظلم کرنے سے روکنا ہی اس کی مدد کرنا ہے، اور فرمایا 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ کوئی گناہ ان کے برابر نہیں ہے۔ پہلی تو یہ کہ اللہ کے ساتھ میں شریک کرنا، اور دوسری یہ کہ مخلوق کی دل آزاری کرنا۔ اور 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ کوئی نیکی ان کے برابر نہیں ہے۔ پہلی تو یہ کہ اللہ کے دین پر ایمان لانا اور مخلوق خدا کی دلجوئی کرنا۔ جب کسی کے پاس جائیں تو آغاز گفتگو سے قبل اس کو سلام کہیں اور اس سے ہاتھ ملائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سلام کیے بغیر بات کرنے لگے، اس کی بات کا جواب نہ دو جب تک کہ وہ سلام نہ کر لے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام نہ کیا، تو آپ نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور دوبارہ سلام کرتے ہوئے آؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے 8 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے جاتے گزر گئے۔ ایک دن آپ فرمانے لگے، اے انس، طہارت پوری طرح کیا کرو تاکہ تمہاری عمر لمبی ہو، اور جس طرح کسی کے یہاں جاؤ تو پہلے اسے سلام کیا کرو تاکہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو۔ گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو تاکہ تمہارے گھر میں برکت زیادہ ہو۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، السلام علیکم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اتنے میں دوسرا شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں 20 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اتنی دیر میں ایک اور شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جب گھر میں جاؤ تو سلام کرو، اور گھر سے جب باہر آؤ تب بھی سلام کرو۔ اور فرمایا جب 2 مسلمان آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں تو 70 نیکیاں ان دونوں میں یوں تقسیم ہو جاتی ہیں کہ 69 نیکیاں اس کو ملتی ہیں جو زیادہ خندہ پیشانی اور خوشی اور مسرت کے ساتھ میں ملاقات کرتا ہے۔
اور فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے وقت سلام کرتے ہیں تو ان پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ان میں سے 90 نیکیاں پہلے سلام کرنے والے کو اور 10 نیکیاں اس سلام کا جواب دینے والے کو ملتی ہیں۔ بزرگان دین اور اپنے اساتذہ اور بڑوں سے مصافحہ کرتے وقت ان کے ہاتھوں کو چومنا اور بوسہ دینا یہ سنت ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مصافحہ کرتے وقت آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔